ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر، اسلام کی حالت میں۔ اس آیہ کریمہ میں بہت بڑی وعید بھی ہے، بہت بڑی تربیت بھی ہے، اور بہت بڑے اہم مسئلے کی طرف ہمیں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اب تک جو بیان ہوا ہے بے شک وہ بہت عظیم ہے، مگر یہ آیت بہت کمال آئی ہے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلے تھا صرف یہ حکم کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیہ کریمہ میں آگے جو ہے نا، حق کا تقاتی، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بہت مکمل جملہ ہے کہ وحدہ لا شریک سے ہم اس کی شایان شان ڈریں، چونکہ معاشرہ اللہ سے کم ڈرتا ہے، لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس نے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا، اس نے پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا، وہ آ گیا تو کیا ہو گیا، وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ مجھے ایسے کر دے گا، وہ مجھے ایسے کر دے گا۔ یہ معاشرے کا ڈر ہمارے اوپر ہر وقت سوار رہتا ہے۔ اگر کوئی ماڑا ہو تو اس سے ہم ڈرتے نہیں، اگر کوئی تگڑا ہو تو اس سے ہم ڈر کے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معاشرے کا ڈر ہے، لیکن وحدہ لا شریک سے ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں ہم فرعون بننے سے پیچھے نہیں رہتے۔ تو یہ کہ رب کا ڈر ہمارے اوپر نہیں ہے، عوام کا ڈر زیادہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو کسی اور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ہم ہر مقام پر دنیا کو آگے نہ رکھیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ذات جو ہر جگہ ہمیں دیکھتی ہے، کیا اس عمل سے اس کی رضا ہے یا نہیں، اس سے کہیں ہمیں سزا تو نہ ملے، اس عمل سے کہیں ہمیں پکڑ یا عذاب الہی تو نہیں۔ یہ ہے حق کا تقاتی، ایسے ڈریں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور کبھی ہرگز نہ تم مرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تمنا کرو کہ تمہیں موت کبھی نہ آئے، مگر نہیں، آگے اللہ ہے، اللہ، ہاں اگر مرنا چاہتے ہو تو ایسے مرو، کیسے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہر وقت مسلمان رہو، ہر وقت مسلمان رہو۔ اور مسلمان یہاں اس لیے کہا گیا ہے یہ جملہ کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ایک مسلمان کو زیب دیتے ہیں۔ ایسے اعمال و افعال جو مسلمان کو زیب نہیں دیتے ان کو چھوڑنا چاہیے، چونکہ موت کے آنے کا پتہ نہیں کس لمحے میں آ جائے۔ تو ہمارا آخری عمل اسلام والا ہونا چاہیے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لمحہ ہمارا آخری ہے یا اگلا لمحہ ہمارا آخری ہے، تو ہر لمحے کو مولا کائنات کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آخری جانتے ہوئے، ہر رات کو آخری جانتے ہوئے، ہمیں رب سے ڈر کے ہر عمل کو اسلام کی حدود میں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لمحے موت آ جائے تو ہم اس لمحے کے بعد آگے پریشان نہ ہو جا کے کہ ہاں ہمارا عمل مسلمانوں سے ہٹ کر ہو۔ تو مسلمان کو جو چیز زیب دیتی ہے، جو اسلام کو چیز زیب دیتی ہے، اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ جب ہماری موت آئے تو ہم شرمسار ہو کر نہ مریں، بلکہ ہماری موت آئے تو ہم خندہ پیشانی سے اس دنیا سے جائیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اس بات کی کہ الحمدللہ کہ ہم دنیا سے مسلمان جا رہے ہیں۔ یہی بات اعلی حضرت نے اپنے کلام میں لکھی تھی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس مسلمان کی بات کر رہے ہیں اعلی حضرت کہ تم مرو تو مسلمان ہو کر، اور مسلمان کون ہے؟ جس کا یہ نعرہ ہو انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یعنی ہماری زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ مدینے والے سے محبت کرنی ہے، اور مدینے والے کی اطاعت کرنی ہے، اور مدینے والے کو بس ماننا ہے۔ اور کوئی ہمارے سامنے اتنا مرضی آ جائے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں رب نے جو مدینے والا محبوب دیا ہے نا، کائنات میں کسی بھی لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہاں اسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے جس مسلمان کو قرآن فرما رہا ہے کہ تم مرنا کبھی ہرگز، لیکن مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ یہ مسلمان جو ہے، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ مدینے والے پہ فدا ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فدا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب بحبل اللہ ہے کیا؟ اس میں مسلم شریف کی جو روایت ہے کہ بحبل اللہ سے مراد اللہ کا پیارا کتاب قرآن ہے، کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ایک قول میں سے جماعت مراد بھی ہے، یعنی اکیلے اکیلے ہو کر نہ مرو، جو پوری جماعت کرتی ہے، جو پوری جماعت کا سیٹ اپ ہے، اس جماعت کے ساتھ مل کر چلو۔ اکیلے ہو کر ادھر یا ادھر، میرا تو اس سے تعلق نہیں، میرا تو اس سے تعلق نہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت کی جماعت ایک عمل پر ہے اسی پر چلتے جاؤ اور اسی طرح تم زندگی گزارو اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ تمہارا کبھی بھی خاتمہ ایمان سے ہٹ کر نہیں ہوگا، کبھی بھی تم مسلمانوں سے کافر ہو کر نہیں مرو گے، کبھی بھی تم غافل یا گمراہ ہو کر نہیں مرو گے۔ جب تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے نا، تو یہ قرآن ایسا رہنما ہے، یہ قرآن ایسا رہبر ہے، یہ قرآن ایسا سیٹ اپ دیتا ہے، جو قرآن کو اپنے اوپر لاگو کر لے یا قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اسلام کی حالت میں ہے، اس کا جینا مرنا بھی اسلام کی حالت میں ہے، اور جب روز محشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہوگا تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا انشاءاللہ سرخرو ہو کے پیش ہوگا، اور اس وقت اسے کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ ورنہ پیارے آقا نے فرمایا وہاں تو ندامت کے آنسو ایسے بہیں گے کہ لوگ اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے ہی ندامت کے آنسوؤں میں ڈوب رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کہاں وقت گزارا، ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے کیا نہ کیا، ہم نے کتنا رب کو یاد کیا۔ یار دیکھیں نا، جب آپ تھوڑا سا تصور کریں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے بیانوں تقریروں کو چھوڑ دیں، ہر بندہ گھر میں جا کر ایک لمحے کے لیے، یار جب اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے ہوگا اور ہمارے عمل کا سارا نظام کھل جائے گا، تو ہم اللہ اپنے رب اور اپنے رسول کو جو ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرے، اور محبوب کی محبت کا تو انداز سبحان اللہ کہ کیا کہنے بیان نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا پیار کرنے والا اللہ اور اتنا پیار کرنے والا رسول ہمارے سامنے ہوگا اور ہمارے اعمال کا یہ سارا نظام کھل جائے گا، تو ہم کیسے اپنے نبی کو منہ دکھائیں گے، ہم کیسے اپنے رب کو منہ دکھائیں گے؟ بس اس بات کا آپ گھر جا کے تصور کریں، پھر آپ کا دل اندر سے آواز دے گا بندہ خدا نماز کو کبھی مت چھوڑنا، آپ کے اندر سے آواز آئے گی بندہ خدا کبھی سچ کو نہ چھوڑنا، اندر سے آواز آئے گی بندہ خدا کبھی حرام کے قریب نہ جانا، اندر سے آواز آئے گی بندہ خدا در مصطفیٰ کو کبھی نہ چھوڑ کے جانا، پھر اندر سے آواز آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ سر جھکا کے اللہ اور اس کے رسول کا ہو کر تنہائی میں سوچ لو کہ اگر ہمارا نظام یہ سارا عملی نظام اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا، وہ رسول جو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، وہ رسول جو ہمارے لیے دنیا پہ آئے تو روتے رہے، گئے تو روتے گئے، وہ محبوب جو لمحہ بلمحہ ہماری فکر میں رہے، اور معراج کی عظیم شب جب اللہ کے انعام آپ پر برس رہے تھے، جب اللہ کی نعمتیں آپ پر برس رہی تھی، ثم دنا فتد اللہ کے مقام پر آپ فائز ہو گئے تھے، بالکل رب کے قریب پہنچ چکے تھے، جب اللہ نے آپ کو اپنی زیارت کے لیے یا آپ کو زیارت کرنے کے لیے بلایا، وہاں تو مصطفیٰ اپنی بات کرتے یا بس اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے یا بس اللہ کے نظاروں سے دل کو تازہ کرتے، لیکن وہاں انہیں اپنی نہیں یاد آئی، وہاں بھی یاد آئیے تو ہم گناہ گاروں کی یاد آئی ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ گھر جا کے بس یہ تصور کرے کہ ہمیں اپنے نبی کی کتنی یاد آتی ہے۔ ہمارے محبوب تو وہاں پر بھی نہ بھولے، اور آج ہم چھوٹے سے دولہا بنتے ہیں، دنیا کے دولہا، تو ہمیں نبی بھول جاتا ہے۔ ہم شادی میں کیا کرتے ہیں؟ گانا باجا وغیرہ ذالکا، کیا شریعت کو ٹکر سے ہم کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نکاح کی تو ہم کہتے ہیں جی شریعت لکھ دو۔ صرف نکاح شریعت یاد آتی ہے، جو آگے پیچھے ہم یہ سارا نظام کرتے ہیں یہ شریعت نہیں ہے، وہاں پر شریعت ہمیں یاد نہیں آتی۔ ہمیں چھوٹی سی خوشی میں نبی اتنا بھول جاتا ہے۔ میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، نام کیا لینا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا، مجھے بتانے لگے کہ یار میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ محفل کرنی، کہتے ہیں وہ سامنے والے کہتے ہیں تم یہ کیا نیا انداز اپنا رہے ہو، یہ کون سا نیا کام شروع کر رہے ہو، شادی پہ محفل کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، تمہاری خوشیاں ایسی ہیں تم نبی کو بھی بھول جاؤ،
اپنے خدا کو بھی بھول جاؤ۔ اور آمنہ کے لال جو کائنات کا دولہا، عرش کا دولہا بن کے جا رہا تھا، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا تھا، اتنا حسین دولہا کہ جس کا ہر لباس کا ذرہ جنت سے آیا ہوا تھا، جس کو غسل دینے کے لیے جنت سے پانی منگوایا ہوا تھا، جس کے باراتی دنیا والے نہیں تھے، رحمت کے فرشتے تھے، جس کی سواری جنت سے آئی تھی، وہ اتنا پیارا نبی دولہا بن کے، جس کی خوشیوں کے کیا کہنے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس پہ رشک کر رہا تھا، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ناز کر رہے تھے، اور کائنات کے آسمان والے کیا، زمین والے کیا، فرش والے کیا، عرش والے کیا، جنت والے کیا، ہر کائنات کا ذرہ دیکھ کر عش عش کر رہا تھا، وہ آمنہ کے لال تیرے مقدر پہ قربان، وہ آمنہ کے لال تیرے نصیب پہ قربان، وہ آمنہ کے لال تیرے نصیبوں پہ ناز کریں۔ ایک طرف وہ نبی جو دعائیں کرتے گئے، یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، لن ترانی لن ترانی لن ترانی کے جملے ملتے رہے، اور ایک طرف آپ ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو اٹھا کے فرماؤ ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے حبیب اٹھ جا کہ تجھ سے تیرا رب ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس طرح رب نے اٹھایا، اور اس انداز سے ہمارے محبوب کا شق صدر ہوا، غسل ہوا، عالیشان لباس پہنایا گیا، جنت کا امامہ سجایا گیا، اور یا کیا خوشیوں کے انداز ہوں جہاں استقبال کرنے والے رب کے نبی ہوں، جہاں استقبال کرنے والے ملائکہ ہوں، جو ساری بلندیاں کراس کر کے اللہ کے حضور پہنچے، جا کے پھر بھی اپنی نہیں پڑھی، کن کی پڑھی؟ ہماری پڑھی۔ اور ہمیں کتنا نبی یاد ہے، نہ مرتے وقت نہ خوشی میں نہ غمی میں، وہ غمی میں آتے ہیں تو ہمارے زبان سے ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، نہ اس سے رب راضی ہوتا ہے نہ رسول راضی ہوتا ہے، اور خوشی میں ہم سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جس سے نہ نبی راضی ہوتا ہے نہ رسول راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن نے ہمارا گریبان جو جوڑ کر فرمایا الا وانتم مسلمون، مگر کبھی نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ واعتصموا، مضبوطی سے تھام لو قرآن کو، مضبوطی سے تھام لو نبی کے دین کو، مضبوطی سے تھام لو نبی کے اسلام کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، یہاں میں شام تک بھی اس آیت پہ بیٹھا رہوں نا تو میری طاقت علم کی ختم ہو جائے گی، مگر اس آیت کی تفسیر کا ایک جملہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی تنہائیوں میں اور اس کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا، جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ میں ہے، اور جو روز معاشر ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے رسول کے حاضر ہونا ہے، وہاں ہم سے کچھ بھی جواب دہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا تو یہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا یہی جملہ اعلیٰ حضرت کا یہ مشن بنا لے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ مذاق جملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کا جملہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ شخص اس نے جملہ بولا ہے تو ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں، ہر فرد کا ہے، ہر کلمہ گو کا ہے، ہر مسلمان کا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کرے ہمیں ایسی موت آئے، اللہ کرے ایسی زندگی ملے جس میں بس مدینے والے کا عشق ہو، جس طرح ہمارے محبوب ہر مقام پر ہمیں نہیں بھولے، اللہ کرے ہمیں ایسی زندگی ملے کہ ہم ہر مقام پہ اپنے نبی کی یادوں کو سینے میں سجائے رکھیں۔